اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، کتاب عقائد امامیہ، تالیف آیت اللہ العظماء آقا جعفر سبحانی صاحب کہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اصل کر کے فصل فصل کی گئی، یعنی اصل کر کے فصل فصل کی گئی تاکہ آپ تمام عقائدی سوالات اور عقائدی علوم کو سیکھ سکیں۔ کیسے؟ تقسیم کر کے، تاکہ آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے 15ویں اصل میں بیان کیا کہ انسان ایک مختار و قدرت والا اور صاحب انتخاب مخلوق ہے، یعنی وہ عقل کی طاقت سے کسی کام کو مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کے بعد انجام دینے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا، سوچ و فکر بھی دی، عقل بھی دی، فہم بھی دی۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ انسان ایک مختار اور قدرت والا آدمی ہے، انتخاب کرنے کی بھی قدرت اس کے پاس بھی ہے، یعنی وہ عقل کی طاقت سے کسی کام کو مختلف پہلوؤں سے اس کو دیکھے گا، بھالے گا، جانچ پڑتال کرے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیلا، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ ٹھیک ہے۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 3 ہے، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک کہ ہم نے اسے راستہ کی ہدایت دے دی ہے، اب چاہے وہ شکر گزار ہو یا کفر اختیار کرے۔ انسان کو ہم نے با اختیار پیدا کیا ہے، ہم نے ہدایت بھی کر دی ہے اس بات کی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے یا پھر ایمان لائے۔ ہم نے سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت کر دی، اب وہ چاہے شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرے۔ ٹھیک ہے۔ اما شاکرا اما کفورا۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ سورہ کہف کی آیت 29 ہے، اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے، وقل الحق من ربکم، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ٹھیک ہے۔ جو حق ہے اللہ کی طرف سے، اب اس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، وہ کفر اختیار کرے۔ اللہ نے آپ کو بااختیار پیدا کیا۔ تو اس اصل سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بااختیار پیدا کیا، اور اختیار انتخاب کا بھی دیا، قدرت بھی دی، ہدایت بھی کر دی۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے راستے پر عمل کرے، اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کرے، آخرت میں کامیاب کرے، یا پھر جان بوجھ کر حق کو پہچان کر بھی اس کی ناشکری کرے، اس سے روگردانی کرے۔ اس پر ڈیپینڈ ہے انسان کیا ہے، بااختیار۔ کوئی سوال ہے اس موضوع پر؟ ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن دے دی، انبیاء بھیجے، اس کے بعد خاتم الانبیاء کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، اللہ نے آپ کو ہر چیز دی۔ ٹھیک۔ وہ سورہ انسان کی آیت نمبر 3 اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29، یہ حوالہ ہے۔ 16ویں اصل، انسان فطرت سلیم اور عقل کی طاقت کا مالک ہے، اس لیے برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے۔ انسان برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اختیار و انتخاب کا بھی مالک ہے، بالکل اختیار بھی ہے، انتخاب کا بھی مالک ہے، اس لحاظ سے کہ انسان تربیت و تہذیب کو قبول کرنے والی مخلوق ہے۔ انسان کے اندر تربیت کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ ہر وقت اس کے لیے نشو و نما اور ترقی اور خدا کی طرف لوٹنے یعنی توبہ کرنے اور دروازہ موت کی گھڑی تک کھلا رہتا ہے۔ جی، اگر یہ بھٹک جاتا ہے تو اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، آ جاؤ، پلٹ آؤ میری طرف۔ کب تک؟ جب تک اس کو موت نہیں آیا۔ موت آنے تک دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے۔
آئیے اس طرف پلٹ آئیے. کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, اگر کفران نعمت ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, شکرانہ نعمت بھی کر سکتے ہیں, توبہ کریے, آئیے ہماری طرف پلٹ آئیے. لیکن موت کا لمحہ آپ پہنچنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, اس اعتبار سے کہ پیغمبروں کی دعوت عمومی اور پوری بشریت کے لیے ہوتی ہے, حتیٰ کہ فرعون جیسے مثال لا رہے ہیں افراد تک کے لیے بھی, جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. سورہ نازعات. اے موسیٰ, اس فرعون سے کہو کہ کیا ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے فرعون جناب موسیٰ سے کہ فرعون سے کہو کہ ایسا ہو. تو انسان کو کسی صورت میں رحمت مغفرت الہی سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ارشاد باری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تفنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سورہ زمر آیت نمبر 53. رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا, اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. اس اصل میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مایوس پروردگار سے ابھی مایوسی کی بات چل رہی تھی. کیا خدا کی قدرت دیکھیں, اللہ اکبر. ابھی ایک موضوع تھا ہمارے درس سے پہلے, اس پہ ہمارے وہاں سے لے آئیں. اس اصل سے 16ویں اصل سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اللہ بار بار کہتا ہے پلٹ آؤ میرے پاس, توبہ کر لو, دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, دوبارہ سے حصہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں با اختیار چھوڑا ہے کہ ہدایت کر دی ہے, آئیے اور مایوس نہ ہوں, دل برداشتہ نہ ہوں. جیسے اللہ اس میں کہہ رہا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اے موسیٰ اس فرعون سے کہو کہ کیا ممکن ہے کہ تو پاکیزہ کردار ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے. واہ, اللہ کے دل میں فرعون کے لیے بھی دیکھو کتنی گنجائش ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے فرعون سے کہو تو یہ بات تو کہو ذرا کہ وہ پاکیزہ کردار ہو جائے اور تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت. جناب موسیٰ فرعون سے کہیں کہ تو پاکیزہ ہو جا اور میں تیرے رب کی طرف تیری ہدایت کر دوں اور تیرے دل کو اللہ کے خوف پیدا ہو جائے. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تم لوگ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے, بے شک کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد.